میں توسیع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان تمام پاکستان کے آفیسرز، چاہے وہ برسلز میں ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں، جنہوں نے اس کے لیے کاوشیں کی، وہ سب لائق تحسین ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں، تو میں آج یہ بڑے ادب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اب آپ کو بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، یہ اب بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ تو وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لائیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، جو مخلوط حکومت تھی ہماری۔ اس میں ہمیں ہمالیہ نما چیلنجز بھی ملے، مشکلات بھی ملی، دھرنے بھی تھے، لانگ مارچز بھی تھے، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، یہ سب آپ کو علم ہے۔ پھر مہنگائی جو کہ ہم نے پچھلی حکومت سے ٹرانسفر ہوئی، اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، اور IMF کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھی اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنے ذاتی جو ان کے مقاصد تھے اس کی خاطر ریاست کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ عوامل ہیں جو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ ایک آئینی جو حق ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوا۔ ہم فی الفور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے، ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ریاست بچ جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل، وقت، توانائیاں صرف کی۔ مہنگائی اپنے بتدریج وہ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک خطا کار انسان ہوں، یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے۔ تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی، اور دوسری طرف لانگ مارچز، دھرنے، جو بالآخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا، جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس کے باوجود الحمدللہ IMF کا معاہدہ طے پایا، کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا، الحمدللہ
اور پھر یقیناً صوبائی حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے. مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی. وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی. پٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی. ہماری جو امپورٹس جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو زوری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو ایل سیز نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے. آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی، دوائیاں نہ مل رہی ہوتی، روزمرہ کی اشیاء وہ نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول کے اوپر قطاریں لگی ہوتی، بینکس کے اوپر چڑھائی ہو گئی ہوتی، لوگ پیسے اپنے بینکوں سے نکالنے کے لیے وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے، صنعتوں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے. اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ کو ایک اپنا دھیلا بھی نہ ملتا. اگر کوئی دیتا بھی تو بہت مہنگے داموں کے اوپر، بہت ہائی انٹرسٹ کے اوپر. آپ کے اپنے انٹر بینک جو ریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے. قصہ کو ہوتا کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے. یہاں پر ایک خدا نخواستہ ہنگامہ ہوتا، ہر طرف جلوس نکل رہے ہوتے. یہ ہے وہ ایک کانسیکوینشل ایک امپیکٹ خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. تو میری نظر میں پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی، اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا اس میں ساتھ دیا. اب آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بجٹ میں یوتھ پیکج دیا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جس میں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے یوتھ لونز اربوں روپے کے دیے، ہم نے سپورٹس کے لیے لیپ ٹاپس دیے، جو ماضی کا نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک تسلسل ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے معاہدہ کے وقت میں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والا گھریلو صارف، اس کے اوپر ہم اضافی بوجھ نہیں پڑنے دیں گے. ہم نے 300 کی بات کی، IMF نے کہا کہ 200 تک آپ ہم مان لیتے ہیں، نہیں بڑھنے دیا ہم نے. یہ 63% بنتا ہے پاکستان کے گھریلو صارفین کا. ایک بڑی حقیقی خدمت تھی. لیکن جب میں نے IMF سے یہ کہا کہ کراس سبسڈی ہم تیل اور پیٹرول میں بھی کریں گے، یعنی بڑے لوگوں کو ان کو ہیوی ٹیکس لگائیں گے تیل کے اوپر اور ان کے بڑی گاڑیوں کے پیٹرول کے کنزمپشن کے اوپر، اور وہ جو اضافی رقوم ہوں گی اس کو ہم استعمال کریں گے غریب آدمی کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے تیل اور پیٹرول کا اس کو سستا کرنا. انہوں نے کہا جی یہ آپ نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے. میں نے پوری کوشش کی. انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے تو ہم اس مطالبے کو آپ کا قطعاً کسی صورت بھی منظور نہیں کریں گے. مگر پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر سال پنجاب میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہاں پر رمضان پیکج دیا جاتا تھا جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے تھے. مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ غریب عوام کی جو مہنگائی کے ہاتھوں جو بدحالی تھی اس کو سامنے رکھ کر مفت آٹے کا پروگرام بنایا گیا. رمضان شریف میں 70 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے. تو کیا تھا کہ غریب عوام کی جو بدحالی اس کی
حوالے سے ایک دل میں درد، اس کا خیال، اس کا احساس. تو یہ وہ حالات ہیں کہ انتہائی محدود وقت میں اور انتہائی مشکل جو ٹائم تھا اور بہت ہی محدود وسائل تھے، ہم نے الحمدللہ جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی. اور دیوالیہ اگر ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا، تو پھر آپ کیا کہتے؟ پھر آپ کہتے کہ یہ شہباز شریف، یہ پی ایم ایل این، یہ مخلوط حکومت، یہ کسی کام کے لائق نہیں، ان کو قیامت تک ان کے پر کانٹا لگا دو. اور اگر آج دیوالیہ پن سے پاکستان بچ گیا ہے اور ریاست بچ گئی ہے، مجھے کوئی اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اور میری حکومت نے، میرے قائد نے، اگر میرے قائد مجھے کہہ دیتے کہ بھئی ہم نے سیاست بچانی ہے، چھوڑ دو، تو میں 2 منٹ میں استعفیٰ دے دیتا. لیکن ان کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ یہ اب چیلنج آیا ہے، اس کو قبول کریں اور ریاست کو بچائیں، سیاست کی پرواہ نہ کریں. تو دوستو، زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور آنکھ بھرے پڑے ہیں. لہٰذا گھبرانے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے. اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا. لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز، کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ اب اس دنیا میں نہیں، تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات تھے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ، اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی، اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں، اور کوئی چھپایا نہیں. نمبر 2، 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا. جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے، میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. پھر وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے، بائی روڈ واگا کے اوپر ان کو ریسیو کیا گیا، اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے، آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں. کتنی بڑی یہ ایک مورل، ایک وکٹری تھی پاکستان کی اور پاکستان کی تاریخ بنانے والوں کے عظیم شہیدوں کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا. اور پھر کارگل کا واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں، اور ہر چیز پر پانی پھر گیا. یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی. کارگل کا جو واقعہ ہے اس کے جو ایک شدید نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. انٹرنیشنل معاشی، سماجی، انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی.
اور وہ نواز شریف جو پھر 4 جولائی 1999 کو امریکہ تشریف لے گئے، وہاں پر صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں کارگل کی لڑائی بند ہوئی۔ نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا، محفوظ کر لیا، مگر اپنے اقتدار کو انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر جو حالیہ جو 2013 اور 17 کا جو 18 کا جو دور ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ بھائی ذرا مہربانی کریں، میری بات ذرا غور سے سننا پلیز، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ 2017 سے لے کے 18 تک سارا جو دورانیہ آپ کے سامنے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے سی پیک کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا کاوشیں کی، اور اس کے رستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ میں کسی بات کو رپیٹ نہیں کروں گا، مگر ایک واقعہ انتہائی افسوسناک، وہ میں جب بات کرتا ہوں تو دل میں تیر لگتے ہیں آنیسٹلی، کہ آخری مرتبہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک کوشش کی گئی کہ وہ آ جائیں وقت کے اوپر، جو کہ ستمبر 2013 تھا ان کا، تیسرے ہفتے میں۔ تو اس سے ایک رات چند رات پہلے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب دورہ جو ہے ملتوی ہو گیا، یہاں پر دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں، تو کوئی ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوشش کرو کہ اس کا کوئی حل نکالو یار، کوشش کرو، ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔ ہر چیز، معاہدے، سب پروٹوکولز تیار تھے دستخط کے لیے۔ میں نے پھر جنرل رحیل کو، وہ زندہ ہیں، ان کو فون کیا کہ یہ معاملہ ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اگلے دن تاریخ طے ہو گئی، ملاقات طے ہو گئی، 3 ستمبر تھا یا 2 ستمبر 2013۔ میں نے چینی سفیر کو بھی کہا آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں، مگر بعد میں ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں جا سکوں گا، آپ تشریف۔ میں اکیلا چلا گیا۔ وہاں پر جنرل رحیل مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں ابھی ٹیلی فون کر کے آتا ہوں، جو مجھے انہوں نے کہا کہ چینی ڈیفنس منسٹر کو۔ اور میرے پاس جو اس زمانے کے سی جی ایس تھے، وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آج دنیا میں نہیں۔ واپس آئے جنرل رحیل، انہوں نے کہا جی کہ شہباز بھائی میں نے بات کی ہے، وہ نہیں مان رہے۔ چینی سفیر نے مجھے خود کہا کہ ہم نے خود ان سے بات کی ہے کہ بھائی 3 دن کے لیے آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں۔ ان کا جی نہیں، ہم اٹھیں گے نہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اب بتائیے، کیا نواز شریف یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا، یا پاکستان کے کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور پاکستان کو قرب و جوار میں جو ممالک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، زراعت ہے، ان کو ترقی دینے کے لیے؟ تو یہ ہے وہ تفصیل ان دردناک واقعات کی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور پھر اب آ جائیں 2017، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ایک بدترین سازش کے ذریعے ان کو پاناما سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی۔ پاناما میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300-400 لوگوں کے نام شامل تھے، جن میں سیاستدان بھی تھے، اور بڑے شور مچا کر کہا گیا کہ ان تمام سیاستدانوں کا ہم احتساب کریں گے جن کا نام پاناما میں آیا، جن کے فورن ایسٹس ہیں۔ میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں، اور پھر اقامہ میں کس طرح ان کو سزا دلوائی گئی، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہاں سے ترقی اور خوشحالی کا جو سفر تھا
اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی، ایک جو ماڈل تیار کیا گیا تھا اس کو آگے لانے کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ترقی کا سفر وہاں پر ختم کر دیا گیا، اس کو چھین لیا گیا۔ میں نے لندن میں کہا، میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ خالی نواز شریف سے مینڈیٹ نہیں چھینا گیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے، جیت رہے تھے نہیں، جیت چکے تھے۔ اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو رزلٹس کو تبدیل کیا گیا، اور اس طرح ایک ماڈل یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آپ دوسری بات مجھ سے پوچھیں کہ یہ 16 ماہ میں دوسری کون سی ایسی بات ہے جو باتیں میں گنوا چکا ہوں آپ کو، دوسری یا تیسری جس سے آپ مطمئن ہیں، تو بلا خوف تردید میں کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا گیا تھا، اس کو کاری ضرب لگائی گئی انا پرستی کے ذریعے، رونت کے ذریعے، تکبر کے ذریعے۔ الحمدللہ ان تعلقات کو ہم نے بہت حد تک دوبارہ ان کو بحال کیا۔ لہٰذا نواز شریف کو نکال دیا گیا اقتدار سے۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جو کہ 6.5% پر بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، ہماری زراعت، ہماری صنعت، ہماری باقی جو ہمارے یوتھ نوجوانوں کے لیے ہسپتال، یونیورسٹیاں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ تمام پروگرامز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ اور پھر جو ظلم و ستم کی ایک لمبی ایک طویل رات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے تناظر میں اب انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر وہ ختم ہوا یا اس کو ختم کر دیا گیا۔ آپ ضرور سوال کریں گے کہ شہباز شریف یہ کس طرح ہوگا، ابھی 16 ماہ میں یہ ہوا، اس سے پہلے 4 سالوں میں یہ ہوا۔ تو جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، وہ کس طرح ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے مہنگائی کس شرح پر تھی، وہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ آئے گی، کس طرح آئی وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو باقی اقدامات، سی پیک میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، عملی طور پر آپ نے دیکھا پاکستان کے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کے نئے پلانٹس لگائے گئے LNG کی بنیاد پر۔ جس طریقے سے وہ پروگرام اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ، اسی طریقے سے اس تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نواز شریف اپنی قیادت میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دوبارہ اس کا آغاز کریں گے۔ اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اور دیکھیے کہ ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں۔ کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے بدقسمتی ہماری تاریخ کی، یہ ہے وہ جبر۔ وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی سٹیبلٹی آئی، معاشی ترقی آئی، جو کہ آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے دو نام ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے 16 ماہ میں لانگ مارچز اور دھرنوں کا اعلان ہوتا رہا، کبھی وزیر آباد میں کبھی کہیں، اور 9 مئی پر کیا اس ملک پر ایک آفت آئی کہ وہ ادارے جو اس کام پر مامور ہیں،
جن کے افراد نے، جن کے سپوتوں نے، بیٹوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر، چاہے وہ جنگیں لڑنی ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، انہی کے اوپر وہ چڑھ دوڑے. تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں ہوئی، یہ تباہی کیوں ہوئی، یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھا. یہ ہے وہ پس منظر جو میں چاہتا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں اختصار کے ساتھ. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے. وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے. اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا. اور ان کی ٹیم کے یہ ممبر اور جو اس کمرے میں موجود نہیں، سب مل کر وہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.